الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحانہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر آپ کے لیے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اولاً ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی مشکلات دور فرمائے اور ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے خاندان میں سے، برادری میں سے، یا پرسنلی اپنا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا شکار ہیں، تو بالکل آپ ایک کال کی دوری پر ہیں، کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، وظائف پوچھ سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اسکرین پر نمبرز آپ کے سامنے ہیں، دوران پروگرام چاہے تو کالز ریکارڈ کروا دیجیے، انشاءاللہ الکریم آپ کے استخارے کر کے اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے وظائف بھی بتا دیے جائیں گے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے اور آپ کے مسائل پر ڈسکس کریں گے۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں ایک درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ سوجل یہ وظیفہ جو اس سیگمنٹ میں بیان کیا جاتا ہے یہ ہمارے تمام ہی ناظرین کے لیے ہوتا ہے، ہر کوئی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا فرمائے ہوئے وظائف اور دعائیں الحمدللہ سوجل یہ بتائی جاتی ہیں۔ تو پروگرام میں شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، اس کا سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے کہ جو بہت عام ہو چکا ہے، اور یہ ایسا مرض ہے کہ بعض دفعہ اس میں بندہ بہت زیادہ جو ہے وہ بیماری کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کبھی تو یہ لو ہو جاتی ہے، کبھی ہائی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے ایک ایسا روحانی علاج لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں کہ جو اس طرح کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اور یہ امراض کون سے ہیں؟ ایک ہے شوگر اور دوسرا ہے بلڈ پریشر۔ کئی ایسے افراد ہیں، کسی کی شوگر ہائی رہتی ہے، کسی کی لو رہتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، کسی کا لو رہتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہو تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کا یہ جو مرض ہے ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی جو طبیعت ہے بہتر ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے روزانہ کسی بھی ٹائم 3 بار سورہ قدر اور سورہ کوثر یہ 3 بار پڑھنی ہے، اور اول آخر درود پاک پڑھ کے 3 بار اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پانی پہ دم کر کے آپ خود پی لیں یا پھر گھر میں سے کوئی دم کر کے مریض کو پلا دے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا لو رہتا ہے، یا اگر کسی کی شوگر ہائی رہتی ہے یا لو رہتی ہے، دونوں ہی کیفیت میں انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے گا، اور شوگر بھی انشاءاللہ عز و جل نارمل ہو جائے گی۔
ماشاء اللہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہترین وظیفہ یہ بتا دیا گیا، اور یہ الحمدللہ سبحان میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا فرمایا ہوا بڑا پیارا وظیفہ ہے، قرآن سے روحانی علاج، اور دونوں ہی وظائف قرآن سے آپ کو بتائے گئے۔ سورۃ القدر یہ بھی قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ الکوثر یہ بھی قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، یہ مکمل صورتیں دونوں 3 مرتبہ پڑھنی۔ اچھا یہ تو ہو گیا روحانی علاج۔ اب دیکھیں شوگر کے مریضوں کے لیے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے کچھ احتیاطیں بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں نا، تاکہ وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے احتیاط بھی کرنی ہے۔ اب بالخصوص شوگر کے جو مریض ہیں یہ کھانے پینے میں احتیاط سے کام لیں، پرہیز کریں، اعتدال کے ساتھ چلیں، کیونکہ محتاط آدمی جو ہے نا یہ سدا سکھی رہتا ہے۔ بڑا پیارا یہ مدنی پھول ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، ہر معاملے میں یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ بالخصوص ٹھنڈے میٹھے مشروبات، چینی، مٹھائیاں، اسی طرح بوتلیں، کولڈ ڈرنک، جوس، ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کوشش کریں کہ پیدل چلنے کی بھی عادت بنائیں، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ 45 منٹ یہ پیدل چلیں۔ آپ کو الحمدللہ سبحان جسمانی طور پر فزیکلی آپ کو ایک الحمدللہ سبحان توانائی ملے گی، اور آپ کی شوگر بھی اس سے کنٹرول ہو جائے گی۔ ورزش کریں اور پیدل چلیں، اور اسی طرح دیکھیں اب نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے گھر سے مسجد تک کوشش کریں کہ پیدل چلے جائیں، ہر قدم پر نیکیاں بھی ملیں گی، اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک چلنے کا بھی سلسلہ ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں، اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں، ڈائٹ پلان تیار کروائیں اپنے ڈاکٹر سے، اور اس کے مطابق چلیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اہم بات وہ یہ کہ پانی زیادہ استعمال کریں، پانی زیادہ پئیں، کہ پانی جو ہے نا یہ پانی یہ جسم سے شوگر کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ اچھا یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ناصر بھائی، یہ جو دونوں صورتیں آپ نے بتائیں شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کی، پانی پر دم کر کے پینے کے حوالے سے بھی ہے نا؟ جی پانی پر دم کر کے۔ ہاں تو اب یہ شوگر کے جو مریض ہیں یہی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے کثرت کے ساتھ یہی پانی پئیں، جسم میں پانی کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہوتی چلی جائے گی، اور شوگر کے جو اثرات ہیں وہ بھی کم ہوتے چلے جائیں گے الحمدللہ۔ اسی طرح بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی چاہیے کہ وہ نمکین اور اسی طرح نمک والی غذائیں، مرغن غذائیں، ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں اسے چاہیے کہ وہ جب بھی ہائی ہونے لگے تو وضو بنا لیں۔ تو یہ امیر علیہ سنت نے فرمایا بھی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں نا تو جب بھی ہائی ہونے لگے تو وضو بنا لیں، وضو بنانے کے بعد آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کریں گے نا تو الحمدللہ سمجھ افاقہ حاصل ہوگا، نارمل ہو چکا ہوگا اللہ پاک نے چاہا تو احتیاط بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، دعا بھی کریں، اور اپنے ڈاکٹر کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق بھی چلیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ دعا اور دوا یہ دونوں ہی چیزیں یہ ضروری ہیں، اور علاج میں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے پرہیز بھی ضروری ہے نا، پرہیز بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں بہت جلد الحمدللہ سمجھ یہ امراض آپ کے کنٹرول ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اچھا ناصر بھائی یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ یہ بلڈ پریشر کے حوالے سے ہے تو یہ جن کا لو ہو جاتا ہے یا شوگر جن کی ایک دم لو ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے؟ جی بالکل، ان کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، لیکن جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں پھر اسلامی بہنیں یہ وظائف یہ صورتیں نہ پڑھیں۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے پروگرام میں، اب ہم شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی علی حمزہ اتاری لاہور سے عرض گزار ہوں، مجھے براہ کرم حافظہ مضبوط کرنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کے والدین کی، ہم سب کے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور دین و دنیا کی بھلائیاں، برکتیں، سعادتیں ہم سب کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، سب کو نصیب فرمائے۔ حافظہ تیز کرنے کے حوالے سے جو ہے نا دیکھیں ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم حافظہ مضبوط ہوگا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد شفیق بات کر رہا ہوں، ماتلی ضلع بدین سندھ سے۔ میری والدہ جو ہے نا وہ گر گئی تھی تو ان کی جو ہے نا وہ ٹانگ میں سے جو ہے نا ایک ہڈی میں جو ہے نا فریکچر ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں تاکہ والدہ پڑھیں یا ہم پڑھ کر والدہ کو دم کریں، ان کی درد میں تکلیف میں جو ہے نا وہ فائدہ آسانی ہو جائے۔ دعا کے لیے بھی عرض ہے، صلاح روحانی علاج میں آپ میری والدہ کے لیے صحتیابی کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا۔
جی شفیق بھائی ہیں ہمارے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، آپ کی والدہ کی جو بھی بیماری ہے، تکلیفیں ہیں، اللہ پاک دور فرمائے اور ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ خوب خدمت کیجیے گا والدہ کی، یقیناً اس وقت آزمائش میں ہیں، تکلیف میں، خوب خدمت کریں، خوب دعائیں لیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ چلیں وظیفہ بھی میں آپ کو لگے ہاتھوں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے نا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے والدہ پر دم کرنا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، یہ آخری آیت مبارکہ ہے، یہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم ٹوٹی ہوئی ہڈی یہ جڑ جائے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری وائف ہے، اس کا نا میدے کا مسئلہ ہے اور بہت علاج کیا ہے، دوائی لی ہے، دیسی بھی لی ہے، دفاع نہیں ہو رہی ہے۔ میدے کا مسئلہ ہے جی، ابھی انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا بھانجی ہے سدرا، اس کی والدہ کا نام ہے نادرہ، تو ان کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، کافی یعنی پریشانی کا سبب بن رہا ہے، تو ان کا استخارہ کرنا ہم نے۔ جی فیصل بھائی آپ استخارہ فرما لیجیے اور وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا اس حوالے سے۔ ناصر بھائی یہ قول آئی ہے ہمارے اسلامی بھائی کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ میدا اگر ڈسٹرب رہتا ہو، خراب رہتا ہو، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ جی اس کے لیے چینی کی 3 پلیٹیں لیں اور روزانہ ان پر ہی عمل کرنا ہے۔ فجر کے بعد آپ 3 پلیٹیں چینی کی لیں اور 1 پلیٹ پر یہ آیت مبارکہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ 1 پلیٹ پر لکھ لیں اور دوسری پلیٹ پر بھی یہی آیت مبارکہ لکھ لیں اور تیسری پلیٹ پہ بھی یہ لکھ لیں۔ 1 پلیٹ اسی وقت صبح پی لیں، اس میں پانی ڈال کے، یہ جو لکھا ہے اس کو مٹا کے وہ پی لیں۔ 1 پلیٹ دوپہر میں اور 1 شام میں پی لیں۔ کچھ دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے معدے کی جو تکلیف ہے، معدے کے جو بھی جملہ امراض ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے، معدہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے۔ یہ لکھنا کس چیز سے ہے؟ پوائنٹر سے لکھ لیں، یا زعفران سے، اگر زعفران ہے تو زعفران سے لکھ سکتے ہیں؟ زعفران سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بنانا پھر اس کا پورا وہ پروسیس مشکل ہو جائے گا ہر ایک کے لیے، تو یہ آسان ہے کہ پوائنٹ کسی بھی کلر کے پوائنٹر سے لکھ لیا جائے۔ صحیح، باوضو ہی لکھا جائے گا نا، یہ تو قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے، صحیح ہے، تو باوضو لکھنا ہے اور تا حصول شفا ہی اس پر عمل کیجئے گا، روزانہ کی بنیاد پر پئیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہو۔ خود اگر بالفرض جیسے نہیں لکھنا آتا، نہیں لکھ سکتے، تو کسی اور سے بھی لکھوایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، کسی اور سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ہرنیا کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہے؟ اگر ہرنیا کا اگر کسی کو مرض ہو جائے تو پیٹ کے جو بھی امراض ہوں تو اس کے لیے لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ ایک وائٹ کاغذ پر لکھ کے اس کا تعویذ بنا کے اس کو آپ پیٹ پر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ہرنیا کا جو مرض ہے اس سے شفا حاصل ہوگی۔ دوسرا یہ مشورہ بھی عرض کروں گا کہ اس مرض کے لیے بالخصوص ہمارے شعبہ روحانی علاج کے مختلف مقامات پہ جو اسٹال لگتے ہیں، آپ وہاں یہ تشریف لے جائیں، وہاں سے جو ہے پینے کے لیے تعویذ اور پہننے کے لیے کچھ تعویذات دیے جاتے ہیں، وہ بھی حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ پورا ایک پروسیس ہے اس کا، کریں گے تو انشاءاللہ ان کا جو مرض ہے ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے لیے آپ پراپر جو ہے وہ شعبہ روحانی علاج کے اسٹال پر جا کے اس کا علاج کروائیں، اور جو وظیفہ بتایا گیا اس پر بھی آپ عمل کریں جو لکھنے کا بتایا گیا، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ سورہ صافات کی یہ آیت مبارکہ ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، پارہ نمبر 23 پارہ نمبر 23 ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 47 ہے، یہ لکھ لیں اور پھر یہ آپ باندھیں انشاءاللہ الکریم۔ اچھا باندھنا بھی پیٹ پہ ہے آپ نے نا، تو کوشش کیجئے گا کہ ناف سے اوپر یہ کر کے باندھیں، اس کو کسی کپڑے میں، چمڑے میں، ریگزن میں سلوا کر ناف سے اوپر کر کے باندھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ استخارے کا جواب ارشاد فرمائیے گا فیصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارے کی ایک قول تھی، نام بتایا تھا سدرہ اور والدہ کا نام بتایا تھا نادرہ، تو آپ کا استخارہ کیے، رشتے میں کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور نیک رشتہ آپ کی طرف لوٹے۔ ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، آپ اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ، اچھا رشتہ بھی آئے گا اور شادی کے اسباب بھی بن جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ رات باوضو آپ نے جب سونا ہے، سونے سے پہلے آپ نے یا وہاب 300 مرتبہ پڑھ کر
اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے رشتے کے حوالے سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اچھا رشتہ بھی آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شادی کے اسباب بھی انشاءاللہ الکریم بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کے قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلائیے۔ محمد اشرف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ روحانی علاج پروگرام میں مجھے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کروانی تھی۔ گھر میں کچھ پریشانی ہے تو دعا کر دیجئے کہ وہ حل ہو جائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے گھر کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں اور گھر میں تلاوت قرآن کا بھی سلسلہ کریں۔ جہاں پر اللہ پاک کا کلام پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں رحمت اور سکینہ اترتا ہے، اطمینان اور سکون وہاں پر الحمدللہ سے پیدا ہوگا اور اللہ کی رحمت سے گھر کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ کوشش کریں کہ صبح کے وقت ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں۔ جو یاسین شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ دعا بھی کیجئے گا گھر کی پریشانیاں دور ہونے کے حوالے سے۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ جی حضور، مسئلہ یہ تھا کہ میری بیوی ہے، اس کو نا کینسر کا مسئلہ ہے 4 سال، تو پہلے چھاتی کا کینسر ہوا تو اس کو علاج کرایا ہے، دوبارہ 3.5 سال بعد میں ہڈیوں میں کینسر آ گیا اور اب بھی علاج جاری ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرمائے۔ ہمت رکھیں بھائی، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ کینسر کا الحمدللہ سے وجل مکمل ایک اس کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے۔ روحانی علاج کے اسٹال پر پچھلے دنوں ایک مدنی بہار اسی پروگرام میں آپ کو دکھائی بھی گئی تھی کہ الحمدللہ سے وجل کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو آپ بھی روحانی علاج کروائیں، اس کا پراپر ایک اور باقی پڑھنے کے لیے وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ شامل رہیے گا پروگرام میں آپ بھی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد بلال لقمان ہے، میری والدہ کا نام جو ہے وہ سائمہ ہے، اور میں نے اپنے کام کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ میں نے رینٹ پہ ایک دکان لینی ہے، وہ دکان میں مجھے مل رہی ہے، وہ میں لے لوں، اس میں میرا کام صحیح رہے گا؟ میں نے بچوں کے گارمنٹس کا کام کرنا ہے۔ صحیح ہے، دکان رینٹ لینا چاہ رہے ہیں، گارمنٹس کا کام کریں گے، استخارہ فرمائیے گا کہ بلال نام انہوں نے اپنا بتایا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد فیاض، والدہ کا نام فضیلت بی بی۔ طبیعت بڑی خراب رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ طبیعت خراب رہتی ہے، جی بالکل انشاءاللہ الکریم۔ فیاض بھائی ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور طبیعت بہتر ہو جائے اس کے لیے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، آپ استخارے فرما لیجیے۔ ناصر بھائی کینسر کے حوالے سے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ جی، اگر کینسر کا کسی کو مرض ہو تو اس کے لیے سورہ مریم ایک دفعہ پڑھی جائے اور اول آخر 11 بار درود ابراہیم یہ پڑھ لیا جائے اور پانی پہ دم کر کے یہ پانی مریض کو جو ہے یہ وقتاً فوقتاً پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے یہ کینسر کا جو مرض ہے اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، یہ ختم ہو جائے گا اللہ کے کرم سے۔ اگر کینسر کے مرض میں بعض دفعہ کوئی زخم ہو جاتا ہے تو اگر کوئی زخم وغیرہ ہو گیا ہو تو اس کے لیے 300 بار یا رقیبو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو۔ انشاءاللہ الکریم کینسر کا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ ناظرین اب میں بڑھوں گا آپ کے میسیجز کی جانب، کافی سارے میسیجز بھی ہیں اور استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز آئے ہیں تو آپ یہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ محمد عمران بھائی ہیں، والدہ کا نام ہے مہر النساء۔ عمران بھائی یہ کہتے ہیں محمد عمران شادی شدہ ہیں، ان کی نوکری نہیں ہو رہی، اچھا جہاں بھی جاتے ہیں بات نہیں بنتی، نوکری کے لیے پریشان ہیں، ان کی امی کچھ کہتی ہیں تو یہ غصہ ہو جاتے ہیں، تو آپ استخارہ فرمائیں کہ ان کے ساتھ کوئی عملیات ہیں، کوئی نظر بد ہے اور پڑھنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام سویرہ تالیہ ہے، میری والدہ کا نام فرزانہ ہے، طبیعت میں کافی آزمائش رہتی ہے، برائے کرم استخارہ بھی فرما دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ عبد الوہاب صاحب ہیں، والدہ کا نام ہے ساجدہ بی بی، ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے دونوں موروں میں بہت زیادہ تکلیف ہے، چلنا پھرنا بیٹھنا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، استخارہ بھی کر دیں اور روحانی علاج بھی بتائیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، میرے شوہر عبد الرحمن ہیں، والدہ کا نام حفیظن بی بی ہے، کافی بیمار رہتے ہیں، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا اور پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ ریاض صاحب ہیں، والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے، گھر میں بیمار رہتے ہیں، لڑائی کے ساتھ جھگڑا بھی رہتا ہے، روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجیے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، محمد نوید، والدہ کا نام سرینا بی بی، پہلے کاروبار اچھا چلتا تھا، آج کل کاروبار صحیح نہیں چل رہا، قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، استخارہ بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی
بتا دیجئے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ولادت کے بعد ہمارے بچے انتقال کر جاتے ہیں، زندہ نہیں رہ پاتے تو اور فوت ہو جاتے ہیں، استخارہ بھی کر دیں، اور اچھا نام آپ نے نہیں بتایا استخارے کے لیے، بہرحال وظیفہ بتا دیتے ہیں ہم آپ کو نا، کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ ولادت کے بعد اگر جیسے بچے انتقال کر جاتے ہوں تو اس کا ایک خاص وظیفہ جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، وہ وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ عمل نوٹ فرما لیجئے گا۔ پہلے تو یہ کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، جو چھوٹے نابالغ بچے جیسے انتقال کر جاتے ہیں، جو کچے بچے انتقال کر جاتے ہیں، کل قیامت کے دن حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن یہ بچے اپنے والدین کے لیے سفارش کریں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں حکم ہوگا کہ بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں چلا جا۔ کتنی بڑی ڈھارس ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے اندر۔ بس یہ ہے کہ صبر اور صبر سے کام لیجئے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، وظیفہ یہ ہے کہ جب امید قائم ہو جائے تو یا قویو یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے پیٹ پر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بچے بھی صحت مند پیدا ہوں گے، اور یہ کہ آپریشن کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو یہ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے گا، یہ پڑھنا ہے، دعا بھی کرنے ہیں، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے، اب شامل کریں گے ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ارشاد فرمائیے۔ بلال بھائی تھے، والدہ کا نام سائمہ بتایا تھا، گارمنٹس کا کام آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، استخارہ آپ کا کیا ہے، اللہ کی رحمت سے استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، اللہ کریم آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ فیاض بھائی تھے، طبیعت کے حوالے سے پریشان تھے کہ طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ آپ کا کیا، استخارے میں بیماری کی طرف اشارہ ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ ہمارے روحانی انسٹال کے بستے سے آپ تعویذات بھی لیجئے گا، کارڈ بھی کروائیے گا۔ آپ کو عرض کر دوں کہ آپ یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ عمران بھائی تھے، والدہ کا نام مہر النساء بتایا تھا، نوکری کے حوالے سے پریشان تھے کہ کہیں نہیں لگتی، کامیابی نہیں ملتی کہیں پر، تو استخارہ کیا ہے، آپ کے ساتھ نظر بد کا بھی معاملہ آ رہا ہے، آپ تعویذات بھی لیجئے ہمارے اسٹال سے، باقی نظر بد کا اثر ختم ہو جائے اور آپ کو جو مل جائے اس کے حوالے سے آپ وظیفہ نوٹ کر لیجئے۔ 60 مرتبہ آپ نے نظر کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور نوکری آپ کو مل جائے، جائز روزگار مل جائے اور جاب مل جائے، اس کے حوالے سے آپ نے 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں گے، بیٹھ کر آپ یا لطیفو آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کا روزگار جو ہے وہ لگ جائے گا۔ ایک اور نام تھا، سویرا نام بتایا تھا، طبیعت کے حوالے سے کہ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کیا ہے، آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ عبد الوہاب بھائی تھے، درد کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ریڑھ کی ہڈی اور جوڑوں وغیرہ کے درد میں مبتلا ہیں، استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کی طرف ہی آپ کا اشارہ ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو آپ یہ پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ ہڈیوں جوڑوں کا درد آپ کا ختم ہو جائے گا۔ عبد الرحمن بھائی تھے، بیماری کا آپ نے بتایا کہ کافی عرصے سے آپ بیمار ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے۔ 111 دفعہ یا سلام پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے پیجئے گا، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ ریاض بھائی تھے، گھر میں جھگڑوں کے حوالے سے پریشان تھے کہ گھر میں جھگڑے وغیرہ رہتے ہیں، تو اللہ آپ کے گھر کو امن و سلامتی کا گہورہ بنائے۔ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ودودو یا سلامو یہ پڑھنے کا آپ معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم گھر میں امن سلامتی قائم ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یا ودودو یا سلامو، اتنا پیارا یہ وظیفہ ہے، یا سلامو پڑھتے رہیں گے تو الحمدللہ اس نام پاک کی برکت سے ہی سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ یہ 2 اللہ پاک کے مبارک نام ہیں، صفاتی نام ہیں، اور یا ودودو ویسے ہی اگر اس نام کی کثرت کی جائے نا تو الحمدللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور آپس کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور یا سلامو اس نام پاک کی برکت سے الحمدللہ عز و جل سلامتی نصیب ہوتی ہے، گھر میں امن و سکون قائم ہوتا ہے، اگر کوئی بیمار پڑے تو اسے بھی صحت و سلامتی نصیب ہوتی ہے۔
الحمدللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ہم شامل کریں گے اور آپ کو کچھ دکھائیں گے شعبہ روحانی علاج کے تحت ہونے والے دعائے شفا اجتماعات، کیونکہ جس انداز سے یہاں پر اس پروگرام میں روحانی علاج لوگوں کا کیا جاتا ہے تو اس شعبے کے تحت بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر دعائے شفا اجتماعات ہوتے ہیں کہ جہاں الحمدللہ خصوصیت کے ساتھ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، جو جگر کے امراض میں مبتلا ہیں ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ اور پھر الحمدللہ اس اجتماع کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز حاجات ادا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ تو کچھ مناظر ہمارے پاس موجود ہیں اور اس اجتماع میں آنے والے لوگوں کے تاثرات، کچھ ان کے سوالات بھی انشاءاللہ الکریم ہم شامل کریں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں، چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کلفٹن کے علاقے پنجاب کالونی کی جامع مسجد مدنی میں۔ جامع مسجد مدنی میں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس اجتماع میں تلاوت قرآن کریم ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، بیان ہوا اور الحمدللہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے صلاۃ الحاجات ادا کی گئی، دعا کا اہتمام کیا گیا۔ اس اجتماع کے آخر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات بھی عاشقان رسول کو پیش کیے گئے اور الحمدللہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے کارڈ کا بھی اہتمام کیا گیا، کارڈ کے ذریعے ان کا علاج کیا گیا، استخارے بھی ان کے کیے گئے اور الحمدللہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کو امیر اہل سنت کا دم کی ہوا پانی بھی پیش کیا گیا۔ تو آئیے چل کر لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرشید محمد اکرم محمد زبیر احمد رضا۔ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا آج؟ وہ اس لیے اجتماع میں آئے تھے، دعائی کروائیں گے اور تعویذ وغیرہ بھی لیں گے۔ استخارہ کرانا تھا، روحانی علاج کا۔ وہ علاج تو پہلے چل رہا ہے، بہرحال چیک کرانا تھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے پہلے ایک گھر لیا تھا، گھر بنایا تھا، اس میں خیر و برکت کے لیے ایک تعویذ لٹکایا جاتا ہے، تو وہ میں نے لے لیا تعویذ، اور وہ گھر جو چھوڑ کے آ گیا، دوسرا گھر میں نے شفٹ کیا تو وہ تعویذ میں وہیں چھوڑ کے آ گیا، اور اب جو ہے وہ نئے گھر کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے پہ حاضری لگی۔ کس چیز کے لیے لیا آپ نے تعویذ وغیرہ؟ یہ اپنا جسم کے درد کی، جوڑوں کا درد، اور اس کا روحانی علاج تھا وہ بھی۔ اچھا، پہلے کبھی آپ نے تعویذ وغیرہ لیے ہیں؟ آپ نے لیے تھے، میں بہت فائدہ ہوا تھا۔ میری گھر والی کا بھی علاج ہوا، بڑا فائدہ ہوا۔ فائدہ ہوا ان کو؟ شکر ہے اللہ کا۔ جی، میں نئے گھر کے لیے تعویذ عطاریہ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میرا اپنا جو حفاظت کا تعویذ میں نے گلے میں پہنا ہوا تھا پچھلے 12-13 سال سے، تو وہ کہیں مجھ سے مس پلیس ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی میں نے بستے پہ ریکویسٹ کی ہے کہ جی مجھے وہ تعویذ بھی عنایت فرمایا جائے، تو اسلامی بھائیوں نے وہ تعویذ بھی مجھے عنایت فرمایا، اور جو دعا ہوئی اس میں بھی بہت رقت انگیز دعا تھی، بہت اچھا لگا۔ جوڑوں کے درد، ٹانگوں کے درد کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ حاسدین کے اثر سے اور دشمنی کے اثر سے روحانی وظیفہ بتایا جائے یا روحانی علاج بتایا جائے۔ کمر میں درد اور درد روحانی علاج بتا دیا جائے۔ یہ جو ہمارا یہ گھریلو جھگڑا جڑا ہوتا ہے، اس کا بھی علاج بتا دیں۔ آفتوں مصیبتوں سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ نیکیوں پر استقامت پانے کا کوئی روحانی علاج بتا دیں مجھے۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے ایک ہی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ کہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھیں اور 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ پڑھیں یا اللہ یا حکیم، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور دیکھیں انشاءاللہ الکریم کمر کا درد، جوڑوں کا درد، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے آپ نماز فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آپ 100 مرتبہ پڑھا کریں نصر من اللہ وفتح قریب، انشاءاللہ الکریم کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ گھریلو جھگڑوں کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے وظیفہ بھی بتایا گیا تھا، یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، یہ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اول اور آخر
درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ الکریم گھر کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ یہ سورۃ التوبہ کی جو آخری آیت ہے نا، یہ صبح کے وقت 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ اکبر، بڑی کمال کی فضیلت ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ سبحان اللہ۔ تو صبح کے وقت یہ پڑھ لیا کریں، آفات و بلیات سے، ہر طرح کے نقصانات سے حفاظت رہے گی اور ہر چیز میں آپ کو کفایت حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ عبدالرزاق قریل لاہور سے بول رہا ہوں، میں نے چھوٹے بھائی کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ چھوٹے بھائی کا نام ہے جوید، والدہ کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کاروبار اس کا بہت زبردست تھا، لیکن کچھ سالوں میں کاروبار ایسا ڈوبا ہے اب بیچارہ بے روزگار گھر بیٹھا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جاوید نام بتایا نا چھوٹے بھائی کا، انشاءاللہ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ابو احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ روحانی علاج میں دعاؤں کی عرض کرنی تھی کہ میرے والد صاحب کے لیے خصوصی دعا کریں، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کو جو ہے سینے کا انفیکشن وغیرہ، اور عمر بھی ان کی زیادہ ہے، پیرالائز بھی ہیں، تو شوگر پیشنٹ بھی ہے، تو ان کے لیے خصوصی دعا کریں، میرے لیے بھی کر دیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کے والد صاحب کو بھی شفا عطا فرمائے۔ سینے کا انفیکشن ہے نا، تو اس حوالے سے ابھی آپ کو وظیفہ انشاءاللہ الکریم بتاتے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا بیٹا ان کی عمر تقریباً 15 سال ہے تے اونا جس طرح بولدا ہے تے آڑ کے بولدا ہے، اندے کول نہ صحیح بولیا نہیں جاندا، تو اندے واسطے کوئی علاج استخارہ۔ بچے کا نام عبد الرحمان اور اس کی والدہ کا نام کشور بی بی ہے۔ عبد الرحمان نام آپ نے بتایا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سمر عباس بات کر رہا ہوں، میری بچے گزشتہ 3 ماہ سے بیمار ہے سانس کی تکلیف میں، اس کے لیے استخارہ کروانا تھا۔ بچی کا نام ہے مسرت فاطمہ، اس کی والدہ کا نام ہے سائرہ بانو۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی میری آپی ہیں عظمیٰ بی بی نام ہے ان کا، اور ان والدہ کا نام ہے ارشاد بی بی۔ وہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، علاج بھی کروا رہے ہیں، استخارہ کروانا تھا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں، کافی ساری کالز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے، سب کے استخارے فرمائیں، جوابات بھی ارشاد فرمائیے گا۔ آئیے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو ہم دکھائیں گے کوئی بہارے بھی۔ پہلے ویڈیو سوالات چلائیے گا۔ میرا نام محمد طاہر ہے، میرا تعلق دیوال ضلع خوشاب سے ہے، اور میرا جنید بھائی سے سوال ہے کہ میں ہم سے ایک وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرب الہی کے لیے میں کون سا وظیفہ کر سکتا ہوں؟ میرا نام قاری محمد فرحان اطاری ہے اور میرا تعلق کوشاب سے ہے۔ جنید بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے ہر چیز یاد ہوتی ہے، قرآن پاک مکمل یاد ہے، لیکن جب میں سنانے لگتا ہوں کانفیڈنس لیول کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ کانفیڈنس لیول بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ میرا نام عبدالحمید اطاری ہے اور روحانی علاج پروگرام میں مجھے میرا جنید بھائی سے سوال ہے کہ مجھے روزی میں برکت کا وظیفہ عطا فرما دیں۔ میرا نام منیر حسین اطاری ہے، میرا تعلق خوشاب سے ہے۔ میرا روحانی علاج پروگرام میں جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ گھر میں سکون اور برکت کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا نام محمد ابوبکر ہے اور میرا تعلق دیوال ضلع خوشاب سے ہے۔ شعبہ روحانی علاج سے جنید بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ بے روزگاری کے حل کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ میرا نام عین الحق ہے، پاپڑ کی دکان ہے اور اس میں سارے سیل تو ہو جاتے مگر برکت نہیں، اس کو کوئی صفحہ بتا دیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں قرآن حفظ کرنے کے لیے داخلہ کرایا ہے، لیکن میرے بیٹے کا حافظہ بہت ہی کمزور ہے، لہٰذا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میرا بیٹا جلد از جلد حافظ قرآن بن جائے۔ میرا نام عبد الماجد ہے اور میرے گھر کے اندر بہت مسئلے ہیں، یا میری بہن یا میرا بھائی یا میرا والد یا میں بیمار رہتے ہیں، یا رزق میں برکت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیجیے۔
اللہ پاک آپ کے گھر والوں کی خیر فرمائے، ہم سب کے گھر والوں کی خیر فرمائے، ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ ناظرین کی طرف سے موصول ہونے والے کچھ ویڈیو سوالات تھے، میں ترتیب وار کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج میں عرض کرتا چلوں۔ یہ ہمارے طاہر بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ قرب الہی نصیب ہو جائے، تلاوت قرآن کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا جی، اس طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ خود اعتمادی پیدا ہو جائے، چیزیں یاد تو ہو جاتی ہیں لیکن جب میں سنانے کے لیے جاتا ہوں تو ڈر خوف کی وجہ سے وہ چیزیں بھول جاتا ہوں اور میرے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے، تو باوضو رہا کریں اور درود پاک کی کثرت کیا کریں، انشاءاللہ الکریم خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ عبدالحمید بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ روزی میں برکت کا وظیفہ بتائیں۔ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ رزق میں کشادگی رہے گی۔ اچھا، گھر میں امن و سکون کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ودودو یا سلام یہ پڑھا کریں۔ اچھا، بے روزگاری ختم ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، پڑھیں، رزق میں کشادگی ہو جائے گی اور برسرے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور بزرگ اسلامی بھائی تھے، عین الحق نام بتایا تھا کہ پاپڑ کی دکان ہے، دکان میں کچھ مسائل ہیں، چیزیں نہیں بکتی، تو جب بھی آپ دکان پر جائیں تو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ اپنی دکان کی چیزوں پر یہ دم کر دیا کریں۔ یہ ایک اور بزرگ اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بیٹے کو حافظ بنا رہے ہیں لیکن حافظہ کمزور ہے، بچہ یاد نہیں کر پا رہا، تو بچے کو کہیے گا، بلکہ آپ خود یہ وظیفہ پڑھ لیں، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں، بچے کا ذہن روشن ہو جائے گا۔ اچھا، گھر کے مسائل ختم ہو جائیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یا ودودو یا سلامو روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، الحمدللہ عز و جل گھر میں امن و سکون قائم ہوگا۔ جی فیصل بھائی، استخاروں کے جوابات ارشاد۔ جی، ہمارے جاوید بھائی تھے، والدہ کا نام کنیز فاطمہ بتایا تھا، کاروبار کے حوالے سے بڑے پریشان تھے کہ کاروبار چل نہیں رہا، ٹھپ ہو چکا ہے، اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ کاروبار کے حوالے سے آپ کا استخارہ کیے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ پر جادو ہو، کوئی ایسی کاروباری بندش آ گئی ہو۔ بہرحال آپ کو میں 2 چیزیں عرض کر دیتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کا کام ہے اس کے حوالے سے آپ نے، آپ کی شاپس ہے یا گھر پہ آپ کام کرتے ہیں، کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے 35 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ کر آپ نے اپنے کام کی جگہ پر آپ نے لگا لینی ہے۔ دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنے کے لیے کرنا ہے۔ آپ جب اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھیں، آفس ہے، شاپ ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں، تو بیٹھ جائیں، تو بیٹھ کر آپ نے سورۃ الکوثر 7 مرتبہ آپ نے بیٹھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم کام چمکنے لگے گا، انشاءاللہ کام میں خوب برکت ہوگی۔ عبدالرحمن بھائی تھے، انہوں نے دعاؤں کے لیے عرض کیا، ماشاءاللہ۔ مسرت فاطمہ نام تھا، بیماری کے حوالے سے آپ کا استخارہ تھا، آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے، آپ ہمارے اسٹال سے تعویذات پی لیجئے گا۔ بہرحال یا مؤمنو 115 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجئے گا، انشاءاللہ الکریم بیماری سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ عظما والدہ کا نام ارشاد بی بی، طبیعت کے حوالے سے آپ کا استخارہ کیا ہے، طبیعت آپ کی طرف کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بندش ہو یا کوئی جادو کا اشارہ ہو، بہرحال بیماری کی طرف اشارہ ہے، آپ بھی تعویذات لیجئے گا، کارڈ بھی کروائیے گا، اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا معیدو یہ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بیماری سے صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناصر بھائی، ایک میسیج آیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ ہمارا ایک مکان ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھے کرایہ دار مل جائیں اور مکان ہمارا کرائے پر چلا جائے، رینٹ پر چلا جائے، تو اس کے لیے مکان مالک کو کیا وظیفہ کرنا ہوگا؟ روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی یہ ان کا مکان اچھے داموں جو ہے وہ کرائے پر چڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مکان مالک کے لیے پڑھنے کا۔ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں رینٹ پر کوئی گھر مل جائے، رینٹ پر کوئی دکان مل جائے، رینٹ پر ہم کوئی جگہ تلاش کر رہے ہیں، جگہ نہیں مل پا رہی، تو ان کے لیے کون سا وظیفہ ہوگا؟ یہی وظیفہ پڑھیں گے یا اب لینے والوں کے لیے کیا وظیفہ ہوگا؟ جی، لینے والوں کے لیے جو ہے 111 دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھیں،
اور پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ وہ جس طرح آسان اور اچھی جگہ گھر چاہ رہے ہیں اور مناسب کرایا ہو، تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت مفید ہے۔ 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم، اس کا کوئی مخصوص وقت ہے؟ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ چلیں جی، آئیے ناظرین، وظائف کی کیا برکتیں ہیں، تعویذات عطاریہ کی برکت سے کن لوگوں کو کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں، کن کے کیا مسائل حل ہوئے ہیں، کتنے بیمار صحت یاب ہوئے ہیں، تعویذات عطاریہ اور روحانی علاج کی برکت سے لوگوں کو جو فوائد حاصل ہوئے ہیں، آئیے کچھ تاثرات، کچھ مدنی بہاریں آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ چلائیے۔ کچھ عرصہ پہلے میری بھابھی جن پر جنات کے اثرات تھے اور خون کا الٹی آنا اور جسم پر چھری وغیرہ کے اثرات کا ملنا، تو کسی نے اسلامی بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ روحانی علاج سے رابطہ فرمائیں اور ان کے تعویذات کے ذریعے علاج کروائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم نے قریبی بستہ روحانی علاج سے رابطہ کیا اور تعویذات اور کارڈ کا عمل استعمال کیا۔ الحمدللہ شکر الحمدللہ، کچھ ہی عرصے میں ہمارا مریض بالکل صحت یاب ہو گیا۔ تو دا اسلامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ دا اسلامی کا۔ میری کی موریانی تکلیف سی، پوری ٹنگ میری درد کر رہی سی، اس لحاظ سے میں دعوت اسلامی کی طرف سے میں نے ایک ڈوری لی ہے، وہ اس ٹنگ میں باندھی ہے، وہ ابھی تک بالکل جس دن باندھی ہے اس دن سے میری آج تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں۔ ادھر ہمارے بھائی دعوت اسلامی کے ذمہ دار تھے جو تعویذ عطاری دیتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بچوں کے لیے بازو کے ساتھ باندھنے کے لیے تعویذ دیا، اور اللہ کے کرم سے اب بچے ہمارے بالکل ٹھیک ہیں، اور جس طرح جو بیمار ہوتے تھے ہم دوائی لینے کے باوجود بھی وہ بچے بالکل تندرست نہیں ہوتے تھے۔ اب اس طرح کہ ہمارے علاقے کے ادھر نوائی گاؤں میں جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں لوگ، وہ جب سنتے ہیں اور وہ بھی آتے ہیں اور ان کو بھی بہت اللہ تعالیٰ کے کرم سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے خاص کر امیر الیاس قادری صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس مشن کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد رکھے۔ میرا نام محمد افضل عطاری ہے۔ میری والدہ کا تقریباً 5 سال گردوں کا مسئلہ رہا، ڈاکٹر نے ڈائلسس کا کہا تھا، لیکن الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے لیے والدہ کے لیے تقریباً تعویذات عطاریہ لیے اور استعمال کروائے، جس کی برکت سے اب تک دوبارہ وہ مسئلہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں گردوں کا مسئلہ تھا، یہ حل ہو گیا۔ اس سے پہلے ہمارے ایک اور اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ وہ بتایا تھا کہ جادو جنات کے معاملات تھے، اور کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی روحانی علاج کروائیں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں۔ انہوں نے الحمدللہ سے وجل علاج کروایا، اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو گئے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، شفا اللہ پاک کے حکم سے ہی ملتی ہے نا، اور اعتقاد بھی مضبوط ہو، یقین بھی کامل ہو۔ تو اب یہاں میں ان کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ ناظرین کے جو وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جو شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ مجھے اتنے عرصے سے فائدہ نہیں ہوا، میرا تو یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، بھائی ان کو بھی تو فوائد حاصل ہو رہے ہیں نا، ان کے بھی تو مسائل حل ہو رہے ہیں۔ تو صبر و تحمل اور راضی برضا رہیں، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں اور اعتقاد مضبوط رکھیں۔ الحمدللہ فوائد ہی فوائد، نقصان کا پہلو نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق روحانی علاج کیا جائے اور کروایا جائے، اسی طرح صحیح تلفظ کے ساتھ وظائف وغیرہ یہ اپنے معمولات میں شامل کیے جائیں۔ تو آپ بھی ناظرین روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ ناصر بھائی، ایک میسیج آیا ہے کہ میرے گھر والوں کو عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے رشتہ بھی اپنا ظاہر کیا ہے لیکن میں وہ نہیں پڑھتا، آپ یہ بتا دیں کہ جوا اگر کوئی شخص گھر کا کوئی فرد کھیلتا ہو تو یہ عادت بد ختم ہو جائے، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اگر کسی کی بری چیزوں کی عادت ہو تو اس کے لیے 90 بار ایک خالی گلاس سے ایک پیالے پر
یا حمیدو پڑھ کے یہ اس پیالے یا گلاس پر دم کر لیں، خالی گلاس ہو خالی پیالہ ہو، 90 بار 90 ٹائم جو ہے یہ پڑھ کے اس پہ دم کر لیں۔ اب اسی گلاس یا پیالے میں اس شخص کو پانی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی جو بری عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ دم روز کرنا ہوگا ناصر بھائی؟ روز کر کے پلائیں؟ جی ڈیلی روزانہ پلانا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ دم ایک ہی دفعہ کرنا ہے، پانی جو ہے اس کو ڈیلی اسی میں پلاتے رہیں۔ دم صرف ایک ہی دفعہ کریں گے پیالے یا اس گلاس میں۔ ابھی روزانہ اسی میں پلاتے رہیں؟ جی اسی میں پلاتے۔ صحیح۔ اچھا کوئی دوسرا پی لے تو کوئی حرج نہیں؟ کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، بہت زیادہ کچھ کیا ہے مگر کام نہیں ہو پا رہا، بہت زیادہ پریشان ہیں، وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ یا مؤخر 100 دفعہ کسی بھی ٹائم دن میں پڑھ لیا کریں اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ صحیح ہے۔ ہمارے گھر سے چیزیں بہت زیادہ چوری ہو جاتی ہیں یا گم ہو جاتی ہیں، بعض اوقات پیسے گم ہو جاتے ہیں۔ میرے بیٹے کا نیا سوٹ گم ہوا، وہ ابھی تک نہیں ملا، ڈھونڈ کر تھک جاتے ہیں، پھر بعد میں انہی جگہوں سے وہ چیز مل بھی جاتی ہے، پیسے بھی گم ہو جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ ایک تو یہ کہ جو چیزیں آپ رکھ رہے ہیں یا اٹھا رہے ہیں تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیں۔ دوسرا، جہاں آپ نے اپنی قیمتی چیزیں یا جو چیزیں آپ نے رکھی ہیں تو اس پر 97 ٹائم 97 دفعہ لا الہ الا اللہ کسی کاغذ پر لکھ کر آپ وہاں رکھ دیں یا یہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ اس کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ یہ ایک میسج آیا ہے کہ میرے شوہر آئس کا نشہ کرتے ہیں، تو کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ اس کے لیے جو ہے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ پانی پر دم کر کے، چاہے تو بوتل پہ دم کر کے رکھ لیں، چاہے تو کولر میں دم کر دیں اور اسی میں سے وہ پیتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے چھٹکارا مل جائے گا اللہ کے کرم سے۔ ماشاءاللہ۔ یہ شوہر کو نیک نمازی بنانے کا بھی روحانی علاج ہے، بری عادتیں ختم کرنے کا بھی روحانی علاج ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یک طرفہ معاملہ ہوتا ہے کہ شوہر کی طرف سے جو ہے نا سخت مزاجی، غصہ، چیخنا، چلانا، لڑنا، جھگڑنا یا برے افعال کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں صبر بھی کریں۔ گھر والوں کو چاہیے کہ صبر بھی کریں، دعا بھی کرتے رہیں۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا بھی کریں۔ اور یہ عمل جو آپ کو بتایا گیا 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے حکمت عملی کے ساتھ پلائیں، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک میسج آیا ہے کہ ماہ سفر کی پہلی رات کا کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ ہو تو وہ بتا دیجیے گا۔ یہ میرے سامنے موجود ہے۔ آج الحمدللہ سوجل امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آج ماہ سفر المظفر کا چاند نظر آ جائے گا۔ جیسے ہی ماہ سفر المظفر کا چاند نظر آئے تو حدیث پاک پہلے میں آپ کو سناؤں کہ جو کوئی نیا چاند دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کرے تو وہ پورا مہینہ سختیوں سے محفوظ رہے گا۔ تو جیسے ہی ماہ سفر کا چاند نظر آئے تو سورہ ملک کی تلاوت بھی کیجیے گا، نماز مغرب وغیرہ پہلے ادا کر لیں، اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں، پورا مہینہ سختیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب آئیے ماہ سفر کی پہلی رات کے کچھ خاص نوافل ہیں، اور ان نوافل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ الحمدللہ سوجل آفات و بلیات سے محفوظ ہو جائے گا، اور ان نوافل کی برکت سے اللہ پاک اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ طریقہ کار ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا، نوٹ کیجیے گا۔ 4 نفل ادا کرنے ہیں، 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ نماز عشاء کے بعد 4 نوافل یہ ادا کرنے ہیں۔ اس طرح ادا کریں گے کہ نیت آپ نے کر لی، اب 4 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ 4 نوافل ضرور پڑھیں۔ ماہ سفر کی آج مغرب کے بعد سے پہلی شب ہوگی تو یہ 4 نوافل پڑھنے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ معمول کے مطابق جو پڑھی جاتی ہے ثنا کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ کافرون 15 مرتبہ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الفلق، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھیں گے۔ پھر جب یہ 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں سلام پھیر دیں۔ اچھا، جب سلام پھیر دینا تو سلام پھیرنے کے بعد چند ایک مرتبہ آپ پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھیں۔ پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ تو ان نوافل کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دے گا اور اسے بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
تو آج کی شب یہ نوافل ضرور ادا کیجیے گا، اور نوافل کے ذریعے بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اولاً دیکھیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ یہ جو مخصوص نوافل ہوتے ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں ملیں گی۔ ناظرین وقت اختتام کی جانب ہیں، اور آج الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں کچھ کامیابی یوں نصیب ہوئی کہ کافی سارے میسیجز ہم نے شامل کیے، چند ایک شاذ و نادر کوئی رہ گیا ہوگا، تو بہرحال پھر بھی جن کے میسیجز یا کالز شامل نہیں کی جا سکیں تو یہ نمبر نوٹ فرما لیجیے، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ 0213717111 24 گھنٹے اس سروس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز تھیں، میسیجز بھی آئے تھے، مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما